السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم مسلمان کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ بسم اللہ کیوں کہتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ اس تعلیمی ویڈیو میں ہم اسلامی ثقافت میں اس جملے کی اہمیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شامل ہوں جب ہم اللہ کے نام سے شروع کرنے کی اہمیت اور یہ آپ کی روزمرہ کی زندگی میں آپ کو کیسا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ علم اور فہم کو پھیلانے کے لیے اس ویڈیو کو غور سے سنو اور اپنے دوستوں میں بھی اس کو شیئر کرو اور نجی محفلوں میں بھی اور اس کا بتاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام شروع علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی ہو تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو دوستو، لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک کام اور ہر جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ اس کی بہت سی برکت ہے۔ الرحمن الرحیم جو بہت بڑا رحمت والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمانے والے کہ ایک مسائل نہ بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلہاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا۔ اے ہمارے اللہ، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی ہے، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا۔ تو دوستو، بسم اللہ سے متعلق چند شرعی مسائل بھی ہیں۔ علماء کرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے ہیں، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ پوری آیت ہے، اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ نمبر 2، بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے جس پر ہر سورت کی شروع میں لکھ دیا گیا ہے تاکہ دو سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اسی لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، آیات کے طرح ملا کر نہیں لکھتے۔ اور امام جہری نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھنا۔ نیز حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ نہ تھی۔ نمبر 3، تراویح پڑھاتے وقت والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت نہ رہ جائے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں۔ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب۔ نمبر 6، اگر سورہ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھا جائے، اور اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔